یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت کرتے ہو، ایک بڑا مقام تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں جلوہ فرمائیں، بات چیت چل رہی ہے، آپ اپنی کیفیت میں تشریف فرمائیں۔ اللہ اسی دوران سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیفیت ہے، مگر جب تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہے سبحان اللہ، کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وہی ہے شرم و حیا نور مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یکے بعد دیگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ والد اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک بیٹی جنہیں عطا کی گئی، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عثمان غنی کا وہ کیسا کردار ہوگا کہ آپ نے دوسری بیٹی بھی انہی کو دینا پسند فرمایا۔ یہ جو بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اتنا اعلیٰ درجے کا ایک سیرت اور اخلاق اور اعتماد، بہت اچھا ورڈ ہے، اعتماد کا ایک معاملہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا انتقال ہوا، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں بدر کے دنوں میں ہوا، اور وہاں ادھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے روک کر رکھا تھا۔ یہی تھا نا، یہی تھا، ان کو اجازت نہیں دی، لیکن آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ کیا بات ہے، میرے مطالعے میں نہیں ہے، کہیں ہو تو آپ بتا دیں کہ کوئی ایسے صحابی کہ جن کے ہاتھ کو آقا نے اپنا ہاتھ فرمایا، بلکہ اپنا ہاتھ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ مطلب کہ یہ بیعت رضوان کے وقت کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام و مرتبے اور جو رفعتیں حاصل ہیں، یہ ان کو بہت ہی خاص کر دیتی ہیں۔ خلافت میں یہ تیسرے نمبر پر ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مشاورت قائم کی تھی، شورا قائم کی تھی، اور جن کو لیڈ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور اس مشاورت نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر اس پر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے، اور الحمدللہ بڑے نیک اور متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں جو شروع اسلام میں ایمان لائے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے 2 مرتبہ راہ خدا میں ہجرت کی سعادت اور شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، آپ وہ شخصیت جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہیں۔ آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کا نام ان صحابہ کرام کی فہرست میں شامل جو رشتہ داروں کی تمام تر تکالیف سہنے کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ، حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ سیرت میں بے مثال تھے، صورت میں بے مثال تھے۔ آپ کا شمار اللہ کریم کے ان مقرب بندوں میں ہوتا ہے جو ساری رات عبادت و بندگی میں گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو ہر وقت خوف خدا و تقوی پرہیزگاری سے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تحمل مزاج تھے کہ خود جام شہادت نوش کر لیا مگر پیارے آقا کے شہر مبارک کو خون آلود نہیں ہونے دیا۔ اللہ اللہ، آپ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، حلم میں، صبر اور شفقت میں اپنی مثال آپ تھے، اور عاجزی اور انکساری آپ کے اندر
اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیارے آقا فرماتے ہیں عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ واہ واہ واہ، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہر نبی کے ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔